میں اس پر یہ بات کرتا ہوں ایسے بدبخت بندے کو بھری محفل میں بھی لوگوں نے کچھ نہیں کہا. یہ کتنی بے شرمی ان مسلمانوں کے ایمان پر ہے کہ جن کو اتنی غیرت بھی نہیں آئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اہل بیت سے جس کو محبت ہے ان کے دشمن کی کاٹ کرنی ہوگی, 1 2 3 کی کاٹ کرنی ہوگی. 1 2 3 کا مطلب ابو بکر, عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی, ان کو کافر کہنا ہوگا. ایک بدبخت اور گستاخ اور ملعون شخص نے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم ان کی شان میں شدید بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی سجی محفل کے اندر جو جشن کی محفل تھی اس کے اندر اس نے یہ بے ادبی اور گستاخی کی. اور اتنی عوام اہل سنت بیٹھے میں کوئی شخص اس گستاخ کا منہ توڑنے والا نہیں تھا. میں اس پر یہ بات کرتا ہوں, میں اس سے پہلے اپنے کلپ کے اندر عوام اہل سنت کو یہ بات بتائی تھی کہ روافظ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ در حقیقت وہ صحابہ کرام اور خلفائے ثلاثہ کی شان کے اندر بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں. اسی لیے آج وہ بات سامنے آ گئی. میں اس پر یہ بات کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شان میں بے ادبی ہو, اداروں کی شان میں بے ادبی ہو تو ادارے فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں. قانون بھی موجود ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں. پھر قانون کی بالادستی کدھر ہے؟ کیسے اس نے کھلم کھلا حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم نعوذ باللہ ان کی شان کی طرف تکفیر کی نسبت کر دی. کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں اس پر یہ بات کرتا ہوں. پھر بہانہ اس نے لگایا اہل بیت اطہار کی محبت کا کہ ان کی محبت کے لیے ان کی کاٹ کرنی پڑے گی. میں نے کہا ظالمو او بدبختو, تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ رسول اللہ کی نسبت کی حیا کر لو کہ اصحاب کاف کا کتا اصحاب کاف کی حیا کر گیا, تم اصحاب رسول کی حیا کوئی نہیں کرتے. اتنے تم ملعون اور بے غیرت ہو. میں اس پر یہ بات کرتا ہوں, دیکھیں حضرات صحابہ کرام کی محبت اور حضرات اہل بیت اطہار کی محبت یہ امت پر واجب ہے اور ضروری ہے, اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. میں نے کہا مفتی احمد یا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا, فرماتے ہیں کہ پرندے کو اڑنے کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہے, اور فرمایا کہ گاڑی کو چلنے کے لیے 2 پہیوں کی ضرورت ہے. فرمایا ایمان والا ہونے کے لیے ان دونوں حضرات صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے, ورنہ ان کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. کیسے منہ کھول کر کے ان کی بے ادبی کرتے ہیں. اور پھر فرمایا سارے صحابہ اور سارے اہل بیت اطہار کی محبت لازم ہے, یہ نہیں ایک کو مان لیا دوسرے کو چھوڑ دیا. فرمایا ایک کا انکار دوسروں کے انکار کو لازم کر دیتا ہے. اور اس پر پھر یہ بات فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں, فرمایا کہ ان کی محبت امت کے لیے ایسے واجب ہے. فرمایا سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. فرمایا جو بھی کسی ایک کو پکڑے گا ہدایت پا جائے گا, اور ایک کو پکڑ کر یہ نہیں کہ دوسروں کو گالیاں دینا شروع کر دو. فرمایا ایک کو پکڑ کر ہدایت تو مل جائے گی لیکن دوسروں کی محبت بھی ضروری ہے. اور اسی طرح اہل بیت اطہار یہ نہیں کہ ایک کو پکڑ لیا تو دوسروں کو گالیاں دینا شروع کر دیا, دوسروں کو چھوڑ دیا, یا دوسروں کو پکڑ لیا ایک کو چھوڑ دیا. ایسے گزارا نہیں ہوگا. سارے صحابہ کرام اور سارے اہل بیت اطہار کو ماننا بھی ہوگا, ان کی محبت بھی دل میں رکھنی ہوگی, تو بندہ ایمان والا ہوتا ہے, تو بندہ مسلمان ہوتا ہے. اور پھر میں اس پر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کا جو ان کی نسبت سرکار سے ہے وہ کتنی بڑی ہے. حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر یہ بات لکھی. آپ فرماتے ہیں فَالصُّحْبَةُ أَكْمَلُ فِي وَصْفِهِ مِن نِسْبَةِ الْقَرَابَةِ. فرمایا صحابہ کرام کی جو صحابیت کی نسبت ہے نا, فرمایا اللہ رب العزت کی ربوبیت کے بعد اور انبیاء کی نبوت کے بعد فرمایا کائنات میں سب سے اونچا درجہ سرکار کی صحابیت کا درجہ ہے. اس کے تو مقابلے میں بھی کوئی نہیں. ادھر بندہ کسی ایک مسلمان کو معاذ اللہ کافر کہہ دے تو خود مسلمان نہیں رہتا, اور جن کی محبت ایمان کا حصہ ہو ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. میں اس پر یہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں. سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا, فرمایا قال علی اخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما. فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو کافر کہہ دیا یا وہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا, کفر تو لوٹ آئے گا. تو میں نے کہا جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا, معاذ اللہ ان کی طرف تکفیر کی نسبت کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور پھر حضرات شیخین صحابہ کرام کو گالی دینا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات لکھی. آپ فرماتے ہیں جس شخص نے شیخین کو گالیاں دی, فرمایا ان کو گالیاں دینا ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دینا. اور فرمایا کہ صدر شہید فرمایا جس نے حضرات شیخین کو گالی دی یا معاذ اللہ ان پر لعنت کی, فرمایا وہ کافر ہو جائے گا, اس کی توبہ اور اسلام بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور پھر دوسری بات, یہ میرے پاس کتاب موجود ہے شرح حموی, اس کے اندر یہ بات الاشباح والنظائر کے اندر یہ بات موجود ہے. فرماتے ہیں اس میں نے کہا کہ ہر کافر کی توبہ قبول ہے مگر وہ جس نے انبیاء علیہم السلام کی شان میں بے ادبی کی, ہمارے آقا و مولا کی شان میں بے ادبی کی, یا حضرات شیخین کو گالی دی, فرمایا ایسے بدبخت بندے کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ فرمایا کہ اس کا کام تمام کیا جائے گا. میں اس پر یہ بات کرتا ہوں ایسے بدبخت بندے کو بھری محفل میں بھی لوگوں نے کچھ نہیں کہا. یہ کتنی بے شرمی ان مسلمانوں کے ایمان پر ہے کہ جن کو اتنی غیرت بھی نہیں آئی.
میں اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ فوراً ایسے شخص کے خلاف شدید سے شدید کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ اٹھو ادارت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔